ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر بھارت نے ایران میں پھنسے اپنے شہریوں کے انخلاء کا عمل تیز کر دیا ہے۔ آج صبح تہران سے 110 بھارتی شہریوں کو لے کر ایک خصوصی پرواز دہلی پہنچی۔ انخلاء کیے گئے افراد میں زیادہ تر طلباء ہیں۔ ان لوگوں نے انڈین سفارت خانے اور حکومت ہند کا شکریہ ادا کیا۔ روز بروز جو ہے حالات جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا، بس ہم تھک گئے ہیں، 3 دن سے سفر کر رہے ہیں۔ ہاں، ڈرون دیکھے، میزائل دیکھے، ڈر تو تھا ہی۔ ایران اور اسرائیل کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ایران میں مقیم بھارتی شہریوں کے انخلاء کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ آج صبح سویرے تہران سے 110 بھارتی شہریوں کو لے کر ایک خصوصی پرواز دہلی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بحفاظت اتری۔ ان میں اکثریت ان طلباء کی تھی جو تہران اور دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بہت خوش ہوں، خوشی بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے گھر والوں سے وہ دیکھنے کے لیے خوشی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ وہاں کے حالات بہت ورسٹ ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے بھی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب لوگ ہیں، ہماری طرح ہی لوگ ہیں سب، وہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ وار اچھی چیز نہیں ہے، کہیں بھی ہو دنیا میں وار اچھی چیز نہیں ہے۔ بچے ہیں، انسانیت ہی ماری جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ روز بروز جو ہے حالات جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو سٹارٹ جو ویری سلو تھا، لیکن اب جو ہے وہ بہت حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ موسٹلی جو تہران میں ہے، جو کیپٹل ہے، وہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ وہاں سے جو ہے سب کو نکالا جا رہا ہے۔ انڈین اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سارے وہاں سے نکل رہے ہیں، اور باقی یونیورسٹی میں جو بھی بچے تھے وہ نکل رہے ہیں۔ اس دوران کئی طلباء نے کہا کہ پچھلے چند دنوں سے حالات غیر معمولی طور پر خراب ہو گئے تھے۔ شہر میں سائرن کی آوازیں معمول بن چکی تھیں اور کئی بار یونیورسٹی بند کرنی پڑی۔ ہمیں ہدایت دی گئی کہ گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ جب ہم ارمیا سے نکلے تو ادھر حالت اتنے خراب نہیں تھے۔ ہمیں ڈوم کے سامنے سے، ونڈو کے سامنے سے میسائل جاتی ہوئی دکھتی تھی، اور ایک بار بس ایک انسیڈنٹ مجھے یاد ہے جو ہوا تھا کہ ہمارے 3 بجے رات کو ہمارے ڈوم کے اوپر سے ایک میسائل نکلی تھی، تو ہماری پوری ونڈو ہل گئی تھی۔ حالات وہاں کی جو کیپٹل سٹی ہے تہران، وہاں پہ سچویشن بہت خراب تھی، لیکن جہاں ہم رہتے تھے ارمیا، وہاں پہ اتنا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ سچویشن ٹھیک تھی ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز۔ سر میں نے بہت کچھ دیکھا ہے وہاں پہ، میزائل اٹیکس ہم نے دیکھے، وہ لائٹنگ رات کو ہوتی تھی، وہ ساؤنڈز ہم رات کو سن رہے تھے، بس وہی اور کچھ نہیں۔ ہاں، ڈرون دیکھے، میزائل دیکھے، ڈر تو تھا ہی، کیونکہ میزائل جب دیکھتے تھے، آوازیں ہوتی تھی، یہ ڈرونز دیکھے تو ڈر لگتا تھا۔ ٹو بی آنیسٹ، جو میری سٹی وہاں پہ ایران میں ارمیا تھی، تو وہاں پہ تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، بٹ ان ادر سٹیز لائک تہران، اصفہان، شیراز، وہاں پہ حالات تو خراب ہی تھے، آپ نے تو دیکھا ہوگا نیوز میں۔ طلباء نے بھارتی سفارت خانے کی کوششوں کو سراہا، جنہوں نے انتہائی دباؤ والے حالات میں بھی جلد از جلد انخلاء کے انتظامات کیے۔ انڈین ایمبیسی نے ہمارے لیے سب کچھ آلریڈی پریپیئرڈ رکھا تھا، ہمیں اتنی پرابلم نہیں ہوئی، بس ہم تھک گئے ہیں، 3 دن سے سفر کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھارت آ گئے، بہت خوشی ہے۔ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے بہت شکر گزار ہے، پرٹیکولرلی ہم منسٹری آف فارن افیئرز کے، کہ انہوں نے ہمیں فاسٹ ٹریک بیسس پہ انڈیا واپس لایا۔ کچھ طلباء نے کہا کہ بھارتی سفارت خانے کی طرف سے مسلسل رابطے میں رہنے سے ہم کو حوصلہ ملا، ہمیں ضروری دستاویزات مکمل کرنے میں مدد دی گئی اور انخلاء کی پرواز کے لیے رہنمائی بھی فراہم کی گئی۔ Ministry of External Affairs and the embassy in Iran, Indian embassy in Iran, they helped us a lot, and when they came to our doorsteps and they told us we are bringing you home, and it was like میں اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ بھارت سرکار کے لیے بہت اچھا کیا، ہمارے لیے بہت ہماری ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے، ہمیں صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پر ہمیں نکال لیا۔ یہ بہت جو ہے نا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی، اور ہم جو ہے سارے بچے ہم امید میں تھے کہ کوئی ہمارے لیے آئے گا اور ہمیں لے کر جائے گا۔ ہم نے میزائلز کو دیکھا جو اسرائیل سے لانچ ہو رہی تھی، تو وہ دیکھا ہم نے انٹرسیپٹ کرتے ہوئے، ایران کا ڈیفینس سسٹم ان کو انٹرسیپٹ کر رہا تھا، اینڈ دیٹ واز ویری ٹیریفائنگ فار اس ٹو سی دیٹ آل ہیپننگ دیئر۔ سو بھارت کی سرکار کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم دیٹ دے ہیلپ اس ا لاٹ۔ وی آر ویری تھینکفل ٹو آر گورنمنٹ، اور ایمبیسی نے بہت کوئک کام کیا، ہمیں بہت جلدی ایویکویٹ کیا، اس کے لیے ہم بہت تھینکفل ہیں۔ وہاں پہ حالات خراب ہونے سے پہلے ہی ہمیں ایویکویٹ کر لیا۔ تو ہم نے
ایسا تو وہ بہت ٹیریفائنگ سچویشن تھی وہاں پر. پہلے تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا اتنا کچھ ٹیریفائنگ ہوگا, تو ہم لوگ نارمل تھے, لیکن پھر سڈنلی جب نیبرہڈس میں اٹیک ہونے لگے, ہم کھڑکیوں سے میزائلس دیکھنے لگے, تو ہمارے لیے بہت 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 زیادہ مشکل تھا. اور وی ڈidn't نو کہ کب ہمارے فائنانسز ختم ہو جائیں گے, کب بینک بند ہو جائیں گے, سب کچھ بند ہو جائے گا, تو ہمیں بالکل نہیں پتا تھی اس بارے میں. تو پھر سڈنلی وی آر سو تھینکفل ٹو انڈین ایمبیسی. تو پھر سڈنلی انڈین ایمبیسی ایکشن میں آئی اور انہوں نے ہمیں وہاں سے باہر نکالا. اینڈ وی فیل پراؤڈ ٹو بی این انڈین ٹوڈے اینڈ نتھنگ ایلس. تھینک یو سو مچ. ذرائع کے مطابق ایران میں اب بھی کئی بھارتی شہری موجود ہیں, جن میں کاروباری افراد, طلباء اور مذہبی زائرین شامل ہیں. بھارتی سفارت خانہ ان تمام افراد کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. So we have planes ready. We'll be sending another plane today. We are evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going. And our missions have opened a 24-hour line for any request for evacuation. And as the situation evolves, we'll be sending more planes, more chartered flights to evacuate all Indian nationals from Iran. جیسے جیسے ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے, خطے کے دیگر ممالک اور عالمی برادری کی نظریں اس تنازع پر جمی ہوئی ہیں. انخلا کی یہ کارروائی نہ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک اہم قدم ہے, بلکہ یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ غیر ملکی سرزمین پر بحران کی صورت میں حکومت کس طرح اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے. میں بہت خوش ہوں, میری بیٹی آ گئی. میں چاہتی ہوں سب کے بچے واپس آئیں, اور انڈین گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا, جو ہمارے بچوں کے لیے اتنا کہیں پریشانی نہیں ہوئی, کہیں کچھ نہیں ہوا, بہت اچھے سے بچے آ گئے. بیورو رپورٹ, منصف ٹی وی. بہت خوش ہوں.